اگر کوئی جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لینا چاہیے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن شاید وہیں سے ہمارا اصل شروع ہوتا ہے، بالکل حیا سلیمان کی طرح۔ اگر کوئی جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لینا چاہیے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن شاید وہیں سے ہمارا اصل شروع ہوتا ہے، بالکل حیا سلیمان کی طرح۔ آج ہم بات کریں گے جنت کے پتے ناول کی، جہان سکندر کی، عائشہ گل کی اور حیا سلیمان کی، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے دنیا کی چمک سے زیادہ اپنے رب کی محبت کو چنا۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو بس دنیا بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ Hello guys, this is me ادیبہ شاہد. These lines from novel جنت کے پتے. چلیے چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی کرنے کو نہ کہتا، سارے خود ہی کر لیتے۔ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے، انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں کا افسوس بھی کیا کرنا۔ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب فائدہ نہیں دیتے۔ پتہ نہیں ہم خوشی کے موقع پر اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پر وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی اپنی زخمی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کریں تو گناہ پیچھے نہیں آتے۔ پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ کیا منا لینے سے دل پر لگے زخم مٹ جاتے ہیں؟ بیٹیوں کے قصور جلدی معاف نہیں کیے جاتے، بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلیب پر لٹکانے کے لیے صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جہان سکندر اور اس کی باتیں۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے آ جاتا ہوں، تم کبھی میرے لیے نہیں آئی۔ میں ترکی تمہارے لیے آئی تھی جہان۔ وہ جہان تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ تھا، اس کی حفاظت کے لیے۔ وہ بھی جہان تھا جس نے اس کی تب مدد کی جب وہ اکیلی تھی۔ وہ بھی جہان تھا جو 3 گھنٹے 20 منٹ اس کی خاموشی سنتا رہا۔ وہ جہان جس نے زندگی یعنی حیا کو مانگا۔ وہ جہان جس کی بیوی اس کے لیے بہت خاص تھی۔ وہ جہان ہی تھا جو کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ کہتا نہیں تھا، بس اسے دیکھتا تھا، اسے سنتا تھا۔ وہ جو اس کی تصویر ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ جو کہتا تھا آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ رشتہ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ جہان ننگے پاؤں چل سکتا تھا لیکن حیا نہیں۔ وہ بھی جہان سکندر تھا جو کہتا تھا عائشہ پلیز کچھ کرو، مجھے اس کے بال واپس چاہیے، اس کے بال مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ بھی جہان سکندر تھا جو کہتا تھا میں ہر دفعہ تمہارے لیے آ جاتا ہوں، پھر بھی کہتی ہو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ گائز اب ہم بات کریں گے حیا سلیمان اور اس کی پیاری پیاری باتیں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے بس رک کر خود کو بھی سن لیا جائے، شاید سکون یہی تھا، میں ہی بھاگ رہی تھی۔ پردہ صرف چہرہ چھپانا نہیں، کچھ زخم بھی چھپانے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انہیں بھر دیتا ہے۔ اللہ جب دل میں روشنی ڈالتا ہے تو پوری زندگی سبز ہو جاتی ہے، جیسے جنت کے پتے۔ جو دعائیں رات کے اندھیرے میں مانگی جاتی ہیں وہ دن کی روشنی میں رنگ بن کر لوٹتی ہیں۔ میں نے سیکھا ہے کہ سکون کسی شخص میں نہیں، بس اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ کبھی کبھی انسان خود ہی اپنے دل کا بوجھ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سپرد کر دو،
سب ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں بدلی نہیں تھی، میں بس اپنے اصل سے مل گئی تھی۔ حیا سلیمان کہتی ہے میں نے حجاب لیا تھا چھپنے کے لیے، مگر اس نے مجھے پہچان دی۔ پھر حیا سلیمان کہتی ہے مجھے لگا میں ٹوٹ گئی ہوں، لیکن اللہ نے ثابت کر دیا کہ وہ دلوں کو دوبارہ جوڑ بھی دیتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں امتحان بن کر آتے ہیں اور کچھ اللہ کی رحمت بن کر۔ میں نے دونوں کا سامنا کیا ہے۔ حیا سلیمان کہتی ہے جس شخص میں اللہ کی طرف لے جانے کی طاقت ہو وہ محبت نہیں، نعمت ہوتا ہے۔ محبت شاید یہی ہے جو دل کو بے وجہ مطمئن کر دے۔ ان دا لاسٹ حیا سلیمان کہتی ہے جہان لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جہان کہتا ہے جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ ننگے پاؤں استنبول میں چل سکتا تھا، مگر حیا نہیں۔ جنت کے پتے صرف ایک محبت کی کہانی نہیں، یہ اس سفر کی کہانی ہے جہاں انسان دنیا سے زیادہ اپنے رب کو چننا سیکھتا ہے۔ اگر حیا سلیمان کی طرح ایک آیت کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو شاید آج سنی ہوئی ایک بات ہماری زندگی بھی بدل دے۔ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھائے جو آخرکار جنت تک لے جائے، آمین۔ کتاب ختم ہو جاتی ہے مگر کچھ کہانیاں دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں۔ جنت کے پتے بھی ایسی ایک کہانی ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ محبت صرف کسی انسان سے نہیں، اپنے رب سے بھی کی جاتی ہے، اور جب انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے تو زندگی کا ہر دکھ بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ شاید ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر حیا ہوتے ہیں، راستہ ڈھونڈتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہ ہدایت عطا فرمائے جو دل بدل دے، نظریں جھکا دے۔ گائز، یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ جنت کے پتے ناول کی بیسٹ لائنز۔ جنت کے پتے ناول جس نے پڑھا ہے ان سب کا فیوریٹ۔ یہ ایک کہانی ہے ترکی کی، کچھ پاکستان کی، حیا سلیمان کی، جہان سکندر کی، عائشہ گل کی، خدیجہ گل کی، بہارے گل کی۔ بہارے گل کی ایک ایسی کہانی ہم سب کی فیوریٹ ہے۔ جس نے یہ ناول پڑھا ہے اس کا ترکی کا خواب ضرور ہوگا، کیونکہ اس میں اتنا پرفیکٹلی اور اتنا ڈیپلی بتایا گیا نا ترکی میں کہ ہر ایک انسان کا خواب بن جاتا ہے ترکی جانے کا۔ اور جس نے یہ ناول پڑھا ہوگا اس نے حجاب، گرلز سے اسپیشلی حجاب کرنا سیکھ لیا ہوگا، کیونکہ اس میں اتنا ڈیپلی بتایا گیا ہے حجاب کے بارے میں کہ انسان کا خود بخود پردہ کرنے کا دل کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا ناول ہے۔ اگر میرے جتنے ویورز ہیں، لوگ دیکھنے والے، اگر کسی نے یہ ناول نہیں پڑھا تو میں سجیسٹ کروں گی کہ وہ یہ والا ناول ضرور پڑھیں، ضرور، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا سفر بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کیسے جڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی کہانی ہے اور بہت اچھا سفر ہے، اور اس میں بہت کچھ سکھایا گیا ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ چلیں جی گائز، میں امید کرتی ہوں آپ سب کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، کیونکہ اتنی بیسٹ لائنز میں نے یہاں پہ اتنی اچھے طریقے سے بتائی ہیں، اور میں نے اتنی اچھے طریقے سے چنی ہیں کہ اس ناول میں کون سی بیسٹ لائن ہے اس میں، اور کتنے اچھے باتیں کرتی ہے حیا سلیمان، جہان سکندر، اور ان کی اتنی پرفیکٹ سٹوری ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔